آپ تمام حضرات بہت ہی قابل مبارکباد ہیں کہ جب سے یہ پروگرام شروع ہے وہ اس وقت سے ابھی تک بیٹھے ہیں، لیکن بہت سے لوگ چلے بھی گئے ہیں۔ اور آپ تمام حضرات ایک بعد دیگر علماء کرام اور شرائع اسلام سے نعت و منقبت کے اشعار سنتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غفران صاحب قبلہ ازہری سے بہت ہی عمدہ خطاب سن کر کے فیضیاب ہوئے۔ اور حضرت بیان میں یہ کہہ رہے تھے کہ حسینی اسی وقت کہلائیں گے کہ جو رات بھر جلسہ سنے اور صبح وضو بنا کر کے مسجد میں نماز پڑھے۔ کچھ لوگ لگ رہا ہے کہ ابھی سے چلے گئے وضو بنانے، بہت سے لوگ لگ رہا ہے کہ ابھی چلے گئے وضو بنانے۔ حضرت آپ کی بات سن کے یہ حسینی ہے، لیکن 1 محرم سے 10 محرم تک آپ لوگ کیا کیے ہیں وہ کم و بیش سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن آج آپ تمام حضرات بہت ہی اچھا کام 1 محرم سے 10 محرم تک کیا کیے ہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت ہی لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا کیے ہیں، لیکن آج جو کام کیے ہیں بہت ہی اچھا کام کیا۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی آپ حضرت علامہ غفران صاحب قبلہ عمدہ خطاب سن کر کے فیضیاب ہو رہے تھے، اور یہ حضرت قاری مشتاق صاحب بھی بہت ہی عمدہ خطاب کر رہے تھے۔ اور ایک ہی بات دیکھیے، آپ تمام حضرات کے سامنے آتے رہے، پڑھتے رہے، سناتے رہے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے سننا چاہیے اسی طرح سے سن بھی رہے تھے۔ لیکن آپ حضرات کو میں یہی کہوں گا کہ آستانہ بیت الانوار کے بزرگوں کا جو سینچا ہوا علاقہ ہے وہ آپ حضرات خود اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور وہیں کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور تنویر ملت تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کی چہرے کی زیارت کرتے رہیے، ثواب دارین حاصل کرتے رہیے۔ کیا بات ہے! اور بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ حضرت کو بھی بلا لیا، حضرت کو بھی آپ لوگوں نے بلایا ہے۔ لیکن آپ تمام حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جو مفتی غفران صاحب قبلہ جو بیان کیے ہیں اس پہ سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور حضرت بھی آخر میں دعائیہ جملہ سے آپ تمام حضرات کو نوازیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ سب علاقہ سینچا ہوا علاقہ حکم سراج ملت کا ہے۔ ابھی شاعر ہندوستان ارشد بنارسی صاحب آپ کے پیر و مرشد کے شان میں منقبت کے اشعار، تحتانیت کے اشعار پڑھ رہے تھے، بہت ہی خاموشی سے سن رہے تھے، اور اس سے قبل جو پڑھا جا رہا تھا اس کا بھی دیکھا جائے ایک نظر۔ پھر ماشاءاللہ آپ کے ہمارے شاعر ہندوستان ہم نام ہمارے شمشاد حیدر صاحب، یہ تو سمجھیے کہ کلیجہ نکال کر کے آپ تک پہنچا، صحیح، بہت محنت کیا انہوں نے ماشاءاللہ۔ لیکن جب وہ کلیجہ نکالے ہیں تو آپ لوگ بھی کلیجے میں جگہ دیجیے تاکہ جو آپ حضرات سنیں سارے لوگ مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ بہت ہی محنت و مشقت کے بعد یہ پروگرام آپ لوگوں نے سجایا ہے، رچایا ہے۔ خیر بہرحال کیونکہ اب آخر وقت چل رہا ہے، اب میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جن کا یہ علاقہ سیدھا ہوا ہے شیخ سماعت کریں کہ میں کیا بتاؤں کیا کیا سراج ملت کا ہے۔ آپ حضرات سمجھتے ہوں گے کہ جلسے میں تو شاعر آتے ہیں، 2 مقرر آتے ہیں، تو 2 نقیب نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے، بس یہ سنیے کہ میں کیا بتاؤں کیا کیا سراج ملت کا ہے۔ واہ واہ! اب دیکھیں اسٹیج ہی والے بولیں گے، آپ لوگ بھی بولیے گا، بولیے۔ اور لگتا ہے کہ خوشباز بھائی اسی وقت آتے ہیں جب ان کا نام لیا جائے۔ ہاں کہ میں کیا بتاؤں کیا کیا سراج ملت کا ہے، ارے دیکھو ادھر بھی جلوہ سراج ملت کا ہے۔ میں کیا بتاؤں کیا کیا سراج ملت کا ہے، ارے دیکھو جدھر بھی جلوہ سراج ملت کا ہے، اور چمکا ہے چاند بن کے نعیم ملت کا نام۔ چمکا ہے چاند بن کے نعیم ملت کا نام، ارے دیکھو بیٹھا ہوا دیکھنا حسین پوتا سراج ملت کا۔ کیا
हुआ इलाका सिराज मिलत का है। हजरात बहुत देर से आप तमाम हजरात बहुत ही नाम के मनकबत के अशार सुन रहे थे और माशाअल्लाह हुजूर ने मिलत का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा करम है कि मैं भी कुछ ना कुछ बोलता हूँ। शेर सुने कि करबल में जो लिखी जाए कहानी रोए। नहीं तो आप हजरात कहेंगे कि आस्ताना बैतुल अनवार में रहते हैं तो वही शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन शेर सुनिए कि करबल में जो लिखी जाए कहानी रोए और उसको पढ़ पढ़ के जवानों की जवानी रोए। करबल में जो लिखी जाए कहानी रोए और उसको पढ़ पढ़ के जवानों की जवानी रोए। और मैंने तो प्यासों को बहुत देखा, प्यासों को तो मैंने बहुत देखा है, मगर हजरत शबीर को देख के पानी रोए, मगर हजरत शबीर को देख कर पानी रोए। हजरात आपको मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, बिला ताखिर अब आप हजरात के सामने शहजादे हुजूर ने मिल्लत पीरे तरीके हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीरुल हुदा साहब किबला आस्ताना बैतुल अनवार रौनक स्टेज है।